ماہ رمضان یقیناً برکتوں، سعادتوں، فضیلتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے، جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اسی مہینے میں رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اسی مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں فضیلت والی، برکت والی، قدر کی رات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ وہ بھی 3 بیت چکی ہیں اور 2 باقی ہیں۔ میں صرف آج ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ آج کی مختصر گفتگو کا موضوع اور مقصد وہی ہے۔ مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہاں تزکا سے مراد کیا چیز ہے؟ روزوں کو پاک کرنا، صاف کرنا بنیادی مقصد ہے جس کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اپنا تزکیہ ہے، اور جو کمی بیشی رہ جاتی ہے اس حوالے سے تو وہ کس چیز سے پوری کی جاتی ہے؟ وہ صدقۃ الفطر سے پوری کی جاتی ہے۔ تو صدقۃ الفطر، اس کے متعدد اور مختلف نام ہیں۔ اس کو زکوٰۃ رمضان بھی کہا جاتا ہے، زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، زکوٰۃ الصوم بھی کہا جاتا ہے، صدقہ رمضان بھی کہا جاتا ہے، صدقہ صوم بھی کہا جاتا ہے، اور صدقۃ الفطر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے متعدد نام ہیں۔ جب ہم ناموں کی طرف آتے ہیں تو متعدد نام ہیں، لیکن یہ سارے نام ایک عمل کے ہیں، متعدد اعمال کے نہیں۔ جہاں تک اس کی شرعی حیثیت، تو شرعی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دی ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو کیا کیا ہے؟ فرض قرار دیا ہے، جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے کہ اس کو لازماً ادا کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ فرض اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ادائیگی کے بغیر معاملہ ممکن ہی نہ ہو، ہر صورت میں جس کو ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر جو ہے اس کو کیا کیا ہے؟ اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اب رہی دوسری بات کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس چیز سے صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ صاع من طعام، 1 صاع کھانے پینے کی جو اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں ان میں سے، او صاع من شعیر، یا 1 صاع جو سے، او صاع من تمر، یا 1 صاع کھجور سے، او صاع من عقط، او صاع من زبیب، وہ آپ گھیو دے دیں، وہ آپ منقع دے دیں۔ 1 صاع یہ نکالنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب یہ جو 1 صاع ہے، اس کا ویٹ اور وزن کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو کے قریب اس کا وزن بنتا ہے، جو کہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد روایات بھی ہیں، اور اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ صاع من شعیر او بر، گندم کا بھی ہے کہ 1 صاع آپ گندم کا بھی نکال سکتے ہیں۔ تو یہ نکالنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کا وزن بھی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر فرض ہے، کن کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر، یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ کن کے اوپر فرض ہے؟ جو غلام ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہے، جو آزاد ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہے، تمام مردوں پر بھی فرض ہے، اور تمام عورتوں پر بھی یہ فرض ہے، چھوٹوں پر بھی فرض ہے، اور یہ بڑوں پر بھی فرض ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کون سے مذہب کے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے۔
فرمایا من المسلمین، یہ جو غلام، آزاد، مذکر، مؤنث، مرد، عورت، چھوٹے بڑے جو مسلمان ہیں نا، مسلمانوں کے اوپر صدقۃ الفطر جو ہے یہ فرض کیا ہے، اور یہ غیر مسلموں پر صدقۃ الفطر جو ہے یہ فرض نہیں ہے۔ اب اس سے اگلے مسئلے کی طرف ہم جاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ کب ادا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا کوئی وقت ہے یا جب چاہے بندہ وہ صدقۃ الفطر نکال لے؟ بعض لوگ نماز عید ادا کرنے کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں جی پھر صدقۃ الفطر کینوں دینا ہے؟ کیونکہ ان کو وقت کا علم نہیں ہوتا کہ کس وقت یہ نکالنا ہے، کس وقت یہ ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو فرمایا وہ کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاۃ الفطر قبل الخروج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا قبل خروج الناس الی الصلاۃ، اور ایک روایت میں آتا ہے قبل خروج الناس الی المصلی، کہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دینا چاہیے۔ یہ اس کا وقت ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز بندہ ادا کر لے، نماز ادا کرنے کے بعد پھر آ کے یہ عالم دین سے مسئلہ پوچھے جی زکوٰۃ الفطر کب دینی ہے اور کس کو دینی ہے، کون اس کا مستحق۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ وہ صدقۃ الفطر اب بھی نکال سکتے ہیں۔ 25 روزے آج ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، آج دے سکتے ہیں، کل دے سکتے ہیں، پرسوں دے سکتے ہیں، اور نماز کی طرف جانے سے پہلے پہلے آپ وہ ادا کر سکتے ہیں، اور لازمی طور پر وہ ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح روزے فرض ہیں اسی طرح صدقۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے، اس کا ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو رمضان المبارک میں روزے افطار کرواتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقات دیتا ہے، غریبوں میں راشن تقسیم کرتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، اس نے تو اتنا کچھ کر لیا۔ اب وہ کہے کہ ایک سال جو تقریباً 2.5 کلو وزن بنتا ہے، اگر میں یہ ادا نہ بھی کروں تو کیا حرج ہے؟ جی حرج ہے، اس کا ادا کرنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اور فرض کس نے کیا؟ صاحب شریعت نے کیا، اور صاحب شریعت نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہ وحی پہنچا دیتے تھے۔ اس حوالے سے جو آخری گزارش ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ ادا کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ انسان رمضان، سارا رمضان نیکیاں کرتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، اس میں تلاوت قرآن کرتا ہے یا تلاوت سنتا ہے، دن کے روزے رکھتا ہے، ذکر، اذکار، صدقات، خیرات، دعائیں، اپیلیں، التجائیں، اعتکاف، سارا کچھ کرتا ہے، بڑی بڑی عبادات کرتا ہے، لیکن یہ معمولی وزن کی چیز، کھانے پینے کی اشیاء میں سے، کھجور میں سے، چاولوں میں سے، گندم میں سے تقریباً 2.5 کلو وزن کے برابر یہ جناب ادائیگی کرنی ہے، مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقصد بھی بالکل واضح کر دیا اور بتا دیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا، اور یہ بار بار آپ یہ حدیث کہ یہ پیرا آپ سن چکے ہیں، ہر حدیث کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تقریباً مختلف انداز میں ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کو کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ یہ ہے طہرۃ للصیام، یہ روزوں کی پاکیزگی کے لیے ہے، تزکیہ کے لیے، من اللغو والرفث، جو ہم سے لغویات ہو جاتی ہیں اور ہم سے جو بےہودہ گوئی ہو جاتی ہے، انسان ہے اس سے ہو جاتی ہے، روزہ رکھ کے بھی ہو جاتی ہے۔ یوں تو روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان بےہودہ گوئی سے بچے، لغویات سے بچے، فضولیات سے بچے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من لم یدع قول الزور، کہ جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، والعمل بھی، اور گندے برے اعمال کو ترک نہیں کرتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے
فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ انسان اپنا کھانا پینا ترک کرے، چھوڑے۔ اب انسان ہے، کوئی غلطی اس سے سرزد ہو گئی، لغویات اس کی زبان سے جاری ہو گئی، بےہودہ گوئی اس سے ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقۃ الفطر کا یہ مقصد بیان کیا ہے کہ طہرۃ للصیام، یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں اس میں جو ہم سے بےہودہ گوئی ہو جاتی ہے، لغویات جو ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کے لیے طہر ہے، یہ اس کو دھو ڈالتا ہے یہ صدقۃ الفطر۔ وطعمۃ للمساکین، اور اس کا دوسرا مقصد کیا ہے کہ جو مساکین ہیں ان کو کھانا مل جاتا ہے، ان کو کھانا مل جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عید الفطر کی نماز کی طرف جانے سے پہلے اور نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ کیوں ادا کرنا ہے؟ تاکہ وہ مساکین لوگ، وہ غریب جن کے پاس عید کے دن بھی کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کم از کم وہ اس چیز کا اہتمام اور انتظام کر سکیں اور اپنے بچوں کو کچھ پکا کے وہ کھلا سکیں۔ تو جہاں یہ ہمارے روزوں کے لیے تزکیہ اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، وہاں مساکین کے لیے یہ خوراک کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا مقصد بیان کیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا یہ اناج ہی دینا ہے یا پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے جو افضل ترین بات ہے وہ تو یہی ہے کہ اناج نکالنا چاہیے، لیکن اس میں علماء نے کچھ سہولت دی ہے کہ جو بندہ پیسے دینا چاہے وہ پیسے ادا کر سکتا ہے۔ ہاں اس میں امیر غریب کو خیال رکھنا چاہیے، جو لوگ مالدار نہیں ہیں وہ ایک سا دیں گے، سا میں کمی نہیں ہوگی، پورا وہ ایک سا دیں گے۔ وہ ایک سا کس کا دے دیں؟ گندم کا دے دیں یا جو کا دے دیں۔ اور جو صاحب ثروت ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں ذرا کھجور کی طرف جانا چاہیے یا منقے کی طرف جانا چاہیے یا گھیو کی طرف جانا چاہیے۔ انہیں جو چاہیے نا وہ یہ ہے کہ جناب وہ اس طرف جائیں۔ اب جو گھیو ہے، گندم ہے یا باقی سستی چیزیں ہیں، وزن پورا دینا ایک سا، اور اس کے اندر جو منقع ہے وہ بھی تو ہے، ان کا ریٹ پھر معلوم کرنا چاہیے نا، تاکہ آگے جس کو دے رہے ہیں اس غریب کا بھلا ہو۔ اور یہ جو وزن میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہر فرد کے لیے ہے، پورے گھرانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس فرض کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو فرض ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔